ایران یہ سمجھتا ہے، بلکہ دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایران جو ہے اس چیز کی جو ٹیسٹنگ میں ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو سینیریو چیزیں بنی ہوئی ہیں اس سینیریو کے اندر ان کے پاس ایٹمی طاقت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ٹائم وہ اپنی جو سب سے زیادہ ایک کمزوری چیز سمجھ رہا ہے دنیا کے سامنے، وہ یہی ہے کہ اس کے پاس بولنے کی طاقت ہے، اس کے پاس لڑنے کی بھی طاقت ہے، لیکن وہ جس چیز کی وجہ سے لڑنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ ہے ان کے پاس ایٹم بم کا نہ ہونا۔ ایران نے جو بم ٹیسٹ کیا ہے نا، میرے خیال میں تو یہ بم سیدھا اسرائیل پہ ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، ہاں، تاکہ اس کو ساتھ پتہ بھی چل جاتا اور ساتھ ٹیسٹنگ بھی ہو جاتی۔ تو ابھی میرا تو یہ مشورہ ہے کہ ایران دوبارہ وہ بم چلا کے اسرائیل پہ چیک کرے، بلکہ ساتھ پاکستان بھی چلائے، تاکہ خطے کے اندر یہ جو ہمارا دشمن ہے مسلمانوں کا یہ ختم ہو جائے۔ ارتھ بھی جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے، وہاں پہ جو نیوز آ رہی ہیں تو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ ارتھ بھی جو ہے اس کو بھی محسوس کیا گیا ہے، لیکن اب یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب ایران نے جو ہے وہ مطلب وہ نیوکلیر پاور بن گئی، یا انہوں نے آفیشیلی جو ہے اس کو اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ہم جو ہے نیوکلیر پاور بن گئے۔ ایران کو جو ہے وہ سکسیسفل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور 10واں ملک بننا چاہیے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کسی کا فائدہ ہو نہ ہو، امت مسلمہ کا فائدہ ہو جائے گا، اور ہم ایک امت مسلمہ کی جو ہے وہ ممالک میں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کو، اسپیشلی پاکستان کو ہوگا، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ممالک ہے، اور اس کی کامیابی اگر ہوتی ہے تو یہ نہ بھولیں اس کے پیچھے ہمارا نام بھی آئے گا۔ اسرائیل تباہ ہو جاتا ہے، ڈالر نیچے آ جاتا ہے، تو ہمارا جو قرضہ ہے آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا۔ تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اسرائیل، پاکستان، کوئی بھی ملک اٹھ کے اس کو ختم کر دے، ہمارے اندر جو مسلمانوں کو یہ بیٹھا ہوا اسرائیل یہ فنش ہو جائے۔ تو سر یہ مطلب اچھا طریقہ ہے اپنا قرضہ کم کروانے کا، ویسے تو ہم نے ریٹرن نہیں کرنا، تو چلے اسی طریقے سے۔ اب وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی معاشیت تباہ ہو جائے، ڈالر زیرو پہ آ جائے۔ دنیا بھر میں 9 ملک ایسے ہیں جن کے پاس آفیشیلی نیوکلیر ویپن موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 10واں ملک اب ایران بننے جا رہا ہے جس کے پاس اپنا آفیشیلی نیوکلیر ویپن موجود ہوگا۔ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ریسنٹلی ایران نے سیکرٹلی نیوکلیر بام ٹیسٹ کیا ہے۔ ایران کے ایک ایسے علاقے میں زوردار زلزلہ آیا ہے جہاں پہ موسٹلی زلزلہ آتا نہیں ہے، جس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران نے سیکرٹلی انڈر گراؤنڈ نیوکلیر بام ٹیسٹ کیا ہے۔ اسی سارے مدعے پہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں، جہاں تک ایران کے نیوکلیر بم کی ٹیسٹنگ کی بات ہے نا، کوئی بھی ملک جس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے وہ سیکریٹلی ایٹم بم کی سرچنگ اور اس کی جو ریسرچنگ ہے اور اس کی جو انسٹالیشن ہے یا اس پہ اوپر ورکنگ انٹرنلی کر رہا ہوتا ہے، بٹ یہ اس چیز کو ارتھ کویک کے ساتھ جوڑنا جو ہے میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے اندر بھی زلزلہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا پاکستان اس ٹائم کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیسٹنگ وغیرہ کر رہا تھا۔ جہاں تک اس ٹائم اس ایرا کو دیکھا جائے تو ایران یہ سمجھتا ہے، بلکہ دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایران جو ہے اس چیز کی جو ٹیسٹنگ میں ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو سینیریو چیزیں بنی ہوئی ہیں اس سینیریو کے اندر ان کے پاس ایٹمی طاقت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ٹائم وہ اپنی جو سب سے زیادہ ایک کمزوری چیز سمجھ رہا ہے دنیا کے سامنے، وہ یہی ہے کہ اس کے پاس بولنے کی طاقت ہے، اس کے پاس لڑنے کی بھی طاقت ہے، لیکن وہ جس چیز کی وجہ سے لڑنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ ہے ان کے پاس ایٹم بم کا نہ ہونا۔ تو اس میں کریج ہے، اور کریج ہونے میں دنیا نے مانا بھی ہے کہ ایران جو ہے ہیز اے پاور، ہیز اے کریج ٹو فائٹ، ٹو ٹاک ود انیمی۔ تو اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی جو ہے وہ توانائی ہونی چاہیے، اور وہ اس کی سرچنگ کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی، ابھی دیکھیں نا 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیر ایٹم بم ہے۔ اب اگر ایران اپنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ واقعی میں ارتھ کوئک تھا یا نیوکلیر ایٹم بم جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا ہے، اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے تو ایران 10واں ملک بن جائے گا۔ میرے خیال میں ایران کو جو ہے وہ سکسیسفل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور 10واں ملک بننا چاہیے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کسی کا فائدہ ہو نہ ہو، امت مسلمہ کا فائدہ ہو جائے گا، اور ہم ایک امت مسلمہ
کہ جو ہے وہ ممالک میں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کو، اسپیشلی پاکستان کو ہوگا، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ممالک ہے، اور اس کی کامیابی اگر ہوتی ہے تو یہ نہ بھولیں اس کے پیچھے ہمارا نام بھی آئے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے ہمارے سے زیادہ اچھے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ سر انڈیا کے ساتھ جس طرح ان کی آئل ٹریڈ ہو رہی ہے، آپ وہ دیکھیں۔ جہاں تک تجارتی مفادات کی بات ہے، یہ فورن پالیسی ہے نا، فورن پالیسی میں آپ یہ چیز نہیں دیکھتے، جہاں پہ آپ کا بزنس چل رہا ہے، آپ کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ آپ چاہے کوئی بھی ملک ہے آپ اس کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ جو تجارتی روابط ہیں، فورن پالیسی ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ اس سے تعلقات کی بہتری کا تعین نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمارے بھی کچھ ایسے ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بھی ہیں، فورن پالیسی بھی چل رہی ہے، بٹ وہی نو دے آر اور اینیمی، بٹ چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کر رہے؟ جب ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، پھر ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انڈیا کی عوام نہیں چاہتی۔ اگر جو بھی اس ٹائم ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ انڈیا کے اندر ہے وہ پاکستان کے ساتھ روابط بڑھاتی ہے تو ان کی ووٹ جو ہے کاسٹنگ وہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو اپنی الیکشن پالیسی جس ایجنڈے پہ لڑتے ہیں وہ یہی ایجنڈا ہے کہ ہم لوگ ان کے خلاف ہیں، اور اسی چیز کو وہ ابھار کے ان کا میڈیا بھی اس چیز کو لے کے چلتا ہے، اور وہاں پہ ایک ٹرینڈ کریٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اسکول کالجز کے اندر بھی پاکستان کے خلاف پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور ان کو ایک ان کا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے۔ آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل مجھے لگتا ہے آپ نے نا الٹا بول دیا ہے۔ نہیں، پاکستان کے اسکول کالجز میں ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں انڈیا کے حوالے سے زہر بھر رہے ہیں، لیکن اگر آپ انڈیا کے اسکول اور کالجز کے بارے میں بات کریں تو میں یہاں پہ آپ کو کاؤنٹر کر سکتی ہوں کہ آپ غلط بول رہے ہیں، کیونکہ میں نے خود جو ہے ان کی ٹیکسٹ بکس چیک کی ہیں، ان میں ہاں ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 1947 کی جنگ، 1965 1971 کی جنگ، لیکن ان کا موازنہ، ان کی جو لڑائی ہے اکانومی وائز وہ بتائی جاتی ہے چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے، لیکن پاکستان کو لے کر کوئی غلط بات یہ ان کو نہیں پڑھائی جاتی، نہ سکھائی جاتی ہے۔ دیکھیں وہ ایک الگ میٹر ہے کتاب کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر یہ میں کہوں تو آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتی کہ جو عوامی ریئیکشن ہے، جو ایک سوشل سرکل میں آپ دیکھیں تو جو ٹرینڈ ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا از ایکٹنگ لائک اے بک، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم آپ کی جو ینگ جنریشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب سے زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ چینلز کی بھرمار دیکھیں، میں نے خود دیکھ کے آیا ہوں، وہاں پہ آپ سنیں کہ کون سے کنٹری کے چینلز جو ہے وہ عوام کو، اپنی عوام کو دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ دونوں کر رہے ہیں، دونوں کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں جو ایفیشنسی ہے یا اس کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ کس جگہ سے زیادہ ہے، تو وہ آپ کو ادھر سے ہی زیادہ نظر آئے گی۔ تو یہ سوشل میڈیا جو ہے، آپ بھی سوشل میڈیا سے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کیوں نہیں کتابوں کی پبلش کروا رہی، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کو زیادہ سننا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں اگر آپ پبلک کی بات کر رہے ہیں نا، یقین کریں انڈیا اور پاکستان کی دونوں کی پبلک بہت پازیٹیو ہے، ہم ڈیلی ریئیکشن لیتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ یقین کریں جتنے پازیٹیو ریئیکشن پاکستان سے جاتے ہیں اتنا پازیٹیو ریئیکشن انڈیا سے بھی آتا ہے۔ یہ صرف میڈیا کی جنگ ہے جو دونوں طرف کے میڈیا کرتا ہے۔ I am totally agree with you کہ جو ایک عام پبلک ہے نا، عام پبلک کبھی بھی دیکھے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے سوسائٹی کے اندر امن نہ ہو۔ میرے بھی کچھ ایسے لوگوں سے روابط رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں، لیکن جن لوگوں کو تعلق سوشل میڈیا سے ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اینکر پرسن ہیں، جو بھی ہیں، کیونکہ وہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، جو گورنمنٹس جو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں یا جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ آتے ہی اسی ایجنڈے پہ ہیں، تو وہ میڈیا میں کیونکہ وہ بکاؤ میڈیا ہے تو وہ ان کو اس چیز پہ لگا دیتے ہیں، تو میڈیا جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے وہ اصل میں عوام جو جنرل عوام ہے ان کے اندر ایگزسٹ نہیں اتنی کرتی جتنی میڈیا پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ سے۔ ایران نے کیا، وہ ارمینیا کی کنٹری میں آیا تھا، تو ارمینیا نے اس سے نوٹ کیا اور دیکھا کہ یہ ارتھ کوئک ہے یا ایٹم کے وہ اثرات ہیں، لیکن پتہ یہی چل رہا ہے کہ ایٹم کے اثرات ہے، ارتھ کوئک نہیں ہے۔ تو ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایران جو وہ ایٹمی پاور بن گیا، اور اگر کسی نے بھی ایران کے ساتھ
कुछ भी कोई ऐसी मुदाखलत की उसकी सरहद में तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। ईरान ने जो बम टेस्ट किया है ना, मेरे ख्याल में तो ये बम सीधा इसराइल पे टेस्ट करना चाहिए था। हाँ, ताकि उसको साथ पता भी चल जाता और साथ टेस्टिंग भी हो जाती। तो अभी मेरा तो ये मशवरा है कि ईरान दोबारा वो बम चला के इसराइल पे चेक करे, बल्कि साथ पाकिस्तान भी चलाए, ताकि खित्ते के अंदर ये जो हमारा दुश्मन है मुसलमानों का, ये ख़त्म हो जाए। और एक खबर है जो मैंने सुनी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ये जो डॉलर है ना, डॉलर को कंट्रोल कर रहा है इसराइल। अगर पाकिस्तान या ईरान या कोई भी मुल्क ईरान को तबाह कर देता है, ईरान की जो मुआशियत है उसको तबाह कर देता है, तो इससे ये होगा जो हमारा पाकिस्तान का मुआहदा है ना इसराइल के साथ, डॉलर का अमेरिका के साथ हमने पेमेंट उनसे डॉलर में लिया और वापस भी डॉलर पे करनी है। अगर डॉलर नीचे आ जाता है, इसराइल तबाह हो जाता है, डॉलर नीचे आ जाता है, तो हमारा जो कर्जा है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि इसराइल पाकिस्तान कोई भी मुल्क उठ के इसको ख़त्म कर दे, हमारे अंदर जो मुसलमानों को ये बैठा हुआ इसराइल ये फिनिश हो जाए। तो सर ये मतलब अच्छा तरीका है अपना कर्जा कम करवाने का, वैसे तो हमने रिटर्न नहीं करना, तो चलो इसी तरीके से। अब वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हम दुआ कर रहे हैं कि इसराइल की मुआशियत तबाह हो जाए, डॉलर ज़ीरो पे आ जाए और हमारा ऑटोमेटिकली कर्जा जो है वो खरबों डॉलर की बजाय अरबों में आ जाए और हम दे के अपनी जान छुड़वा लें। सर आपको पता है कि अली खामनाई की तरफ से एक फतवा भी लगाया गया है कि न्यूक्लियर अटैक जो है वो हराम है, लिहाजा किसी मुल्क को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है इजराइल ये सब कुछ कर रहा है। फिर ईरान ने भी जो है उन पर 400 मिसाइल दाग दिए। तो क्या लगता है ईरान अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो क्या वो इस फतवे के अगेंस्ट जाके इसको इस्तेमाल भी करेगा? जी बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन असल मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो है ना इसराइल के, वो इस्लामी ममालिक है। अगर ईरान न्यूक्लियर यूज़ करता है तो उनको भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वो छोटे मिसाइल दाग रहा है और छोटे पे ही हमला कर रहा है और यही करेगा। अगर बड़े का न्यूक्लियर का अगर करता है तो वो हमारे जो साथ इसराइल के वो शाम है, लिबनान है, जितने इस्लामी ममालिक हैं उनको भी असर पहुंचेगा, उनका नुकसान होगा, मुसलमानों का, मुस्लिम कंट्री जितनी भी है। तो इसलिए ये ईरान ने बस दिखाया है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर है, होश के नाखून लो। अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम आपकी आंखें नोच लेंगे। लेकिन सर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस्लाम का जज्बा सिर्फ ईरान में ही कूट कूट के भरा हुआ है, पाकिस्तान के जो मुसलमान उम्मा हैं वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हमें एक मौका दें, हम जाके जो है वो इजराइल के साथ जंग लड़ते हैं, हम जो है जाके जहाद करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी वाम में जज्बा है, सब कुछ है। हमारे जो फाटा के लोग हैं, अगर हम उनको फ्री हैंड दे दो तो ये किसी कंट्री को भी ये मसल के रख सकते हैं। जैसे रशिया को हाल किया, जैसे आपने देखा अमेरिका का हाल किया। इसलिए हमारे जो लीडर हैं वो हमें फ्री हैंड नहीं वाम को दे रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपनी सियासत में लगे हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट होगी, ISI होगी, वो अपने तरीक़ेकार के साथ एजेंसियाँ हमारी काम कर रही हैं। लेकिन हमें अगर फ्री हैंड दे दें तो हम इनका वो हशर करें कि दुनिया देखे। सर ईरान ने तो बड़ी दाद समेटी जब उन्होंने इजराइल पर 400 मिसाइल दागे कि जो काम कोई मुस्लिम उम्मा ना कर सकी, कोई इस्लामी ममालिक ना कर सके, वो ईरान ने कर दिया। हालांकि पाकिस्तान भी जो है वो एटॉमिक पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इजराइल पर अटैक करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं की। लेकिन मैडम ये देखें ना, हम IMF के मकरूज लोग हैं, इसलिए हमारे जो लीडर हैं इनके बंगले देखो, लंदन में है, बेल्जियम में है, जजीरे हैं। एक हमारे साहब हैं कियानी साहब, उनका ऑस्ट्रेलिया में जजीरे हैं। तो इसलिए ये लोग नहीं कर सकते, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हुई हैं। तो ये मामला चल रहे हैं। अगर किया किसी ने भी कोई कार्रवाई की तो इनका इंशाल्लाह ताला भरपूर जवाब देंगे। ISI काम हमारी कर रही एजेंसी, ये नहीं है कि वो सोई हुई है। आपको पता है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनमें एक ईरान ही है कि जिसने हमेशा जुर्रत का मुजाहरा किया है। और वो मुस्लिम दुनिया में आपको पता है कि ये इस चीज़ का ये यकीन है और खदशा है या यकीन है इस चीज़ का कि आखिरकार जो ईरान है ये कुमार का हेस ये काम दिखाएगा ये इसराइल के ख़िलाफ़। और आप ये देखें कि इसराइल उसका दरअसल उसका हदफ भी मशरिक़ वस्ता ही है। आखिरकार उसने जो है सारे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में लेना चाहता है। और ये उसी चीज़ की कड़ी है कि ईरान ने जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का
جو ٹیسٹ کیا ہے اور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سرد جنگ جاری ہے، ٹھیک ہے، ایران اور اسرائیل کے خلاف، اور یہ اسی کا جو ہے وہ پیشہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں اسرائیل کے اوپر ایران نے 400 میزائل داغ دیے تھے، جس کے بعد اسرائیل نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایران کو کہا کہ آپ نے یہ کر کے اچھا نہیں کیا، اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے، ہم آپ کے آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کریں گے اور آپ کا آئل جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو کیا لگتا ہے ایران اپنی آئل ریفائنریز کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے اور ساری مسلم دنیا وہ جانتی ہے کہ ایران جو ہے وہ جہاں تک ایمان کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں تک اس کی جو ہمت اور جرت کی بات ہے، تو ایران پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایران اگر کبھی اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا تو وہ جو مسلمانوں کی خاطر کرے گا اور وہ فلسطین کی خاطر کرے گا، اور آئل جو ہے اس کا میرے خیال کے مطابق یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ریفائنریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر حملہ ور ہوگا۔ تھینک یو۔ پہلا کویشچن آپ کا یہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں سیکرٹ، تو یہ جو ہے میڈیا پر اسی طرح ہی آ رہا ہے کہ ایران نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے ہوئے ہیں، اور جو ارتھ کویک کی آپ نے بات کی تو ارتھ کویک بھی جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے، وہاں پہ جو نیوز آ رہی ہیں تو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ ارتھ کویک بھی جو ہے اس کو بھی محسوس کیا گیا ہے، لیکن اب یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب ایران نے جو ہے وہ مطلب وہ نیوکلیر پاور بن گئی، یا انہوں نے آفیشیلی جو ہے اس کو اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ہم جو ہے نیوکلیر پاور بن گئے۔ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ، تو اسرائیل کے ساتھ جو ہے ایران کے وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی عرصے سے خراب ہے۔ اگر ہم جو ہے کوئی 50 یا 70 ایئرز بیک بھی جائیں نا تو ایران کے جو ریلیشنز تھے یو ایس کے ساتھ وہ تب سے خراب ہوئے ہیں۔ 1951 یا 53 کی اگر میں بات کروں تو ان کے پرائم منسٹر صاحب تھے محمد مصدق، اس وقت بھی جو ہے ایران جو ہے چونکہ یہاں پر بھی آئل کی جو ہے مڈل ایسٹ میں ہی آتا ہے تو یہاں بھی آئل وغیرہ کی کافی مطلب وہ پائی جاتی ہے، تو اس وقت بھی محمد مصدق کو بھی چونکہ پھانسی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے، اور وہ بھی اپنی جو عوام تھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور یا کھڑا کیا گیا ان کو واٹس ایور، تو وہاں سے جو ہے ان کی ڈپلومیٹک ریلیشن وہیں سے خراب ہے۔ پھر 1979 میں جب ریولوشن آیا تو اس کے بعد بھی جو ہے ان کی حکومت کی کافی ان کے ساتھ وہ چلتی آ رہی ہیں، تو ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اور ایران کا یہی جو نیوکلیئر پروجیکٹ تھا یہ بھی کافی عرصے سے چلتا آ رہا تھا، تو یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب ایران جو ہے نیوکلیئر پاور بنا اور اس کے بعد جو ہے کوئی نیوکلیئر جو ہے وہ ہوگی، لیکن پریڈکشن جو ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، پاسبلٹیز میں بھی ہے، تو کچھ کنفرم نہیں کہا جا سکتا۔ ایران کے تو تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کی آئل ٹریڈ ہوتی ہے، تو ایران کے ساتھ بھی تو انڈیا کی بہت زیادہ آئل ٹریڈ ہے۔ بالکل، ایران کی جو ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشن دیکھیے وہ تو ہر کنٹری رکھنا چاہتا ہے باقی ممالک کے ساتھ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ممالک کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ اچھے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ظاہری بات ہے کہ کچھ ایسے مطلب نظریات ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یا کچھ اسٹیٹ کی وجہ سے یا انٹرنل ایسی ایشوز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس میں کچھ ایشوز آتے ہیں، یا دیکھیں مطلب آپ چائنا تائیوان کو دیکھیں، یا اسی طرح مطلب آپ اور ممالک کو دیکھیں کہ مطلب سعودی اور یمن کے جو تعلقات ہیں وہ انٹرنل ایشوز کی وجہ سے یہ تو ہوتا رہتا ہے، تو مطلب ٹریڈ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں، تو اس میں مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انڈیا اور ایران کے تعلقات اچھے ہیں تو یہ کوئی